وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِہِم، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، وَضَاقَ بِہِم ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور انہوں نے کہا کہ آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آپ سب لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے جاتے یہ بتایا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو اس لیے بےچارے وہ پریشان ہو گئے۔ نہیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، مدنی پرینک۔ ان کو بھی نہیں بتایا، وہ انسانی شکل میں گئے۔ تو پھر لوط علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے؟ وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اور لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان بن کے یہاں رکنا چاہتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تو ہم واپس اپنے علاقے میں جائیں گے تو پہنچ نہیں سکتے۔ اب لوط علیہ السلام کو تو اپنی قوم کے کرتوت پتہ تھے، انہوں نے کہا یار یہ ان کو اگر میں رکھوں گا اپنے پاس تو پھر میری قوم کے لوگ آ جائیں گے اور ان بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، یعنی وہ جو مدرسے کے علماء آ جائیں گے اور مدرسوں کے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ انہوں نے کہا آج تو یہ بڑا مصیبت کا دن میرے اوپر آ گیا ہے، میرے پاس نہ تو کوئی ایسی فورس ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں، میں اکیلا بندہ ہوں، نہ میں عبد القادر جیلانی کی طرح نگاہ مار کے اپنی قوم کو ہلاک کر سکتا ہوں، میں کروں گا کیا؟ اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ پھر وہ یہاں تک کہیں گے کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمان تو وہاں ٹھہرا لیتا کہ میری قوم کے لوگ ان مہمانوں تک نہ پہنچتے۔ بس وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں، اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا، یعنی اس زمانے میں جھوٹے والا بھی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بتا نہ دیا جائے۔ بس وہی جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، مہمانوں کی خبر جب قوم تک پہنچی تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑے دوڑے آئے ان کے پاس قوم لوط کے لوگ۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ برے کام کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے ایک پاکیزگی کا رشتہ ہے، تم میاں بیوی کا ریلیشن شپ قائم کرو، اور یہ والا جو معاملہ ہے اس کو جانے دو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، خوف کھاؤ اللہ کا، ڈر جاؤ۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے سٹوری۔ بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے یہ جو مہمان ہے یہ تو ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ان مہمانوں کے لیے اپنی قوم سے تو لجاجت کے ساتھ ریکویسٹ نہ کر رہے ہوتے کہ یار میرا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ تو یہ بالکل جو دوسری جگہ پہ ذکر آیا تھا قرآن میں اور تفصیل کے ساتھ تورات میں، وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں اس میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شریف انسان نہیں موجود جو میری بات کے اوپر دھیان دے، کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک، تو انہوں نے کہا کہ لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بچیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، من حق، کوئی اس میں ہم اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں چاہتے، ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، تو پھر اس وقت افسوس سے لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی فورس ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیتا اور اپنے مہمانوں کو ان کے فتنے سے بچا لیتا۔
اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام دلگیر ہو گئے اس وجہ سے، تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کر دی اپنی آئیڈینٹی. قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے رسول ہیں. لن یصلوا الیک، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمیں کیا انہوں نے نقصان پہنچانا ہے؟ اب تو ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ نے کسی کے بارے میں بھی محبت کے ساتھ التفات نہیں کرنا کہ فلاں بندہ تو بیچارہ ویسے ہی ورگلایا گیا، وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، بس ان کی ہتھے چڑھ گیا. اب آپ نے کسی کے لیے کوئی بھی التفات والا معاملہ نہیں کرنا. اب کوئی بھی تم میں سے مڑ کے نہیں دیکھے گا. الا امرأتک، ہاں آپ جب یہ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایمان والے کیا تھے؟ 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. ہاں صرف آپ کی ایک بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے میں کامیاب نہیں ہوگی. وہ نکلی ضرور تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا، وہ بھی مر گئی، چونکہ وہ بھی کافرہ تھی. یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، جن کی بیویاں کافرہ تھیں، قرآن میں ذکر ہوا. انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک وہ عذاب آپ کی اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسروں کو آنے والا ہے. ان موعدہم الصبح، بے شک عذاب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل صبح کے وقت ہوگا، یعنی سحری کے قریب. الیس الصبح بقریب، اور جو صبح کا وقت ہے وہ بالکل اب قریب آ چکا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یعنی یہ رات کے آخری پہر وہ نکلے تھے، جب پوری قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی خواب غفلت میں. اور آپ کو پتا ہے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جو مریض پوری رات کھانستے رہتے ہیں ان کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے. وہ ایک ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے. تو جب پوری غفلت کا ٹائم ہوگا نا، اس وقت ان کے اوپر آئے گا عذاب. اب ان کی قوم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ نے بہرحال اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلنا ہے، تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی لے کے نکلے، لیکن اس کی قسمت میں چونکہ عذاب لکھا تھا، وہ کافرہ تھی، وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی. اس نے جب چیخو پکار کی آواز سنی، جب پتھروں کی بارش ہوئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا. یہ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ ہر بندے کے حصے کا پتھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ اس کے حصے کا پتھر ہے جو اسے جا کے لگنا ہے. ویسے پریکٹیکلی اس کی ایک ریزن ہوئی، وہاں پہ ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا، اس میں سے پتھر نکلے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، کوئی ظاہری سبب تو بن جاتا ہے. اس حوالے سے ہوائی جھکڑ کا چلنا اور اس کی وجہ سے قوم ہود کا ہلاک ہونا، وہ ایک ظاہری سبب تھا، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو بس جب ہمارا حکم میں عذاب آ پہنچا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے جو اس بستی کی بلندی تھی اسے پستی کی طرف کر دی، یعنی پوری کی پوری بستی الٹ دی. جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے آسمان سے ان پر برسائے پتھر، اوپر سے پتھر برسائے آگ میں پکے ہوئے، پے در پے. وہی آتش فشاں کے جو شعلے تھے وہ ان کے اوپر ہر بندے کے حصے کا جو پتھر ہے اسے لگا. مصومۃ عند ربک، اور وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے. یہ وہ جملہ آ گیا جو میں کہہ رہا تھا نا، ہر
پتھر کے کوآرڈینیٹس ڈیفائن تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص کے نام کا ہے، یہ فلاں شخص کے نام کا ہے، اسی کو جا کے لگنا تھا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور لوط کی بستی ان اہل مکہ جو کہ ظالم ہے ان سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی تباہی کے اثرات اہل مکہ بھی اپنے سفر کے دوران دیکھ لیا کرتے تھے جب وہ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کیا کرتے تھے. باقی یہ جو قوم لوط کے حوالے سے میری مختلف ویڈیوز ریکارڈ ہیں تفصیل کے ساتھ. سورۃ الاعراف میں جب آیات آئی تھی تو میں نے اس وقت تفصیلی گفتگو کی تھی، آلموسٹ کوئی 40-50 منٹ کی. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قوم لوط والا عمل، اور اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ میں نے ساری کی ساری اس میں ڈسکس کی ہیں. آج میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا.